تصور ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا ہوں، اگر کروں گا اور رب کو جلال آئے گا، اللہ وہ طاقت والا ہے، اسی وقت میری آنکھ کو اندھا کر سکتا ہے۔ کیا کرو گے؟ کل عشاء میں ایک نوجوان لپٹ کے رو رہا تھا، مولانا بینائی کمزور ہو گئی ہے، اس جوانی میں دعا کرو کہ بینائی لوٹ کر کے آئے۔ نعمت جب چھن جاتی ہے، جب قدر ہوتی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، رحم پر رحم، کرم، معاف اور پھر معافی۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ جب دیکھے گا کہ کوئی اپنی نظروں کا غلط استعمال کر رہا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیج کر کوڑا لگوا سکتا ہے۔ اللہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ اللہ بینائی چھین سکتا ہے، اللہ آنکھیں نکال سکتا ہے، اللہ سب پر قادر ہے۔ لیکن اللہ رحم کر رہے ہیں اور ہم ضد میں آ رہے ہیں۔ جس زمین پر ہم گناہ کر رہے ہیں، میرا اللہ قادر ہے وہ زمین پھٹ جائے اور گناہ کرتے کرتے اللہ ہم کو دھسا لے۔ کیا کرو گے نوجوانوں؟ بے حیائی ہم کر رہے ہیں، ڈینس باروں میں نوجوان ہیں، شراب کے نشے میں چور ہے، دمدم مست قلندر ہو رہا ہے، احساس نہیں ہے تم کو۔ اللہ رب العالمین بہت معاف کرنے والے ہیں، لیکن اللہ انتظار کرنے کے بعد کبھی جلال آئے میرے رب کو، اللہ ایک کو نہیں پھر دو کو نہیں، ایک ساتھ اللہ ہزاروں کو لینا جانتے ہیں۔ کیا منہ دکھاؤ گی؟ کیوں ہم نے اللہ کی عظمت کو دل سے نکال دیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سفر کر رہے ہیں، بھوک لگی، عربوں میں رواج تھا پیدل سفر کرنے والے جب تھک ہار جاتے تھے، بکریوں کو چرانے والے راستے میں ان کی ضیافت کیا کرتے تھے، دودھ نکال کر پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو بھوک محسوس ہوئی، دیکھا ایک چرواہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے، اس سے حضرت عمر نے جا کر دودھ مانگا۔ دیکھیے نوجوانوں، ایک نوجوان تم ہے، ایک نوجوان وہ ہے، چرواہا ہے۔ آپ تو بڑے ماشاءاللہ کوالیفائڈ لوگ ہیں، وی آئی پی اور وی آئی پی ہے آپ ماشاءاللہ، وہ تو ایک چرواہا تھا، جانور کو سنبھالنے والا، بکریوں کو چرانے والا۔ کہا کہ دودھ تو ہے، بکریاں تو ہے، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے، میں اس کے اجازت کے بغیر تم کو دودھ نہیں دے سکتا۔ کون روکا اس نوجوان کو غلط کام کرنے سے، خلاف شریعت کام کرنے سے؟ کس نے روکا؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ نوجوان کو روک سکتی تھی، کیا وہ طاقت آج ہمیں نہیں روکے گی؟ کہا کہ میں مالک نہیں ہوں، مجھے اختیار نہیں ہے، میں دودھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا ایک کام کرو، ایک بکری ہمیں دے دو، اس کی جو قیمت تو بتائے گا میں تجھ کو دے دوں گا، پیسے تیرے ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بچہ ہے اور اس کا ایمان دیکھو، خوف خدا دیکھو۔ اب حضرت عمر نے کہا کہ چلو اب اس کا امتحان بھی لیتا ہوں۔ دودھ تو نہیں ملا، بچے کے تقوی کا علم ہو گیا، تو کہا اور ایک امتحان، ایک پرچہ اور لے لیتے ہیں۔ کہا بیٹا ایسا کرو، ایک بکری ہم کو فروخت کر دو، پیسے تم کو دے دیتے ہیں، پیسے تم کو مل جائیں گے، گھر جا کر اپنے مالک سے کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا، ایک بکری کھا گیا، بکری مجھے ملے گی، پیسے تجھے ملیں گے، اور عذر بھی تو کر دے گا، جنگل میں بھیڑیا آتا ہی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے اس نوجوان کے تقوی کے، خوف خدا کے۔ اس نے کہا میں مالک کو تو یہ کہہ کے تسلی دے دوں گا، لیکن مالکوں کا مالک تو اوپر بیٹھا ہے، میں اس کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ جب اتنا تصور اگر ہمارے دل میں آ جائے تو اللہ ہر برائی، ہر گناہ سے بہت آسانی سے ہمیں بچا لے گا۔ نوجوانوں اتنا عہد کر کے جاؤ، آج سے ہم اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر، اللہ کی عظمت جس کو تقوی کہتے ہیں، محنت کر کے اللہ والوں سے مل کر، اہل علم کی صحبت میں جا کر اپنے دل میں بسا لیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت تم کو ڈگمگا نہیں سکے گی۔